السلام علیکم ٹو ویورز، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوتا ہے جہاں پرانے جناتی مکان کی افواہیں مشہور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکان خالی ہے، لیکن رات کے وقت اس سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ گاؤں کے نوجوانوں میں سے ایک علی اپنی بہن مریم اور زید دوست کے ساتھ مکان کی حقیقت جاننے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک رات علی، مریم اور زید ایک ٹارچ اور کیمرے لے کر جناتی مکان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مکان کے قریب پہنچتے ہی ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ جب وہ دروازہ کھولتے ہیں تو اندر کا منظر انہیں حیران کر دیتا ہے۔ دیواروں پر پرانی تصویریں، چھت پر جھاڑیاں اور جگہ جگہ چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اندر جاتے ہیں انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ ڈر کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن علی ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے۔ اچانک ایک پاگل شخص ان کے سامنے آتا ہے جس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ یہاں کئی سالوں سے قید ہے اور جنات اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ علی اور اس کے دوست اس دیوانے کی مدد کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ مل کر جناتی راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاگل انہیں بتاتا ہے کہ جنات ایک خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں جو کہ مکان کے تہہ خانے میں چھپا ہوا ہے، لیکن خزانہ صرف اس وقت سامنے آئے گا جب کوئی دلیر شخص اس کو چیلنج کو قبول کرے گا۔ علی، مریم اور زید تہہ خانے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہاں انہیں مختلف چالیں، جال اور عجیب و غریب مخلوق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی ہمت اور دوستی آزمائش پہ پڑتی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ آخرکار وہ خزانے کے کمرے تک جا پہنچتے ہیں۔ وہاں انہیں ایک قدیم کتاب ملتی ہے جس میں جنات کی کہانی اور ان کی طاقتور کا راز درج ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خزانہ دراصل علم اور سمجھ بوجھ کا ہے، نہ کہ دولت کا۔ علی اور اس کے دوست کتاب لے کر واپس گاؤں آ جاتے ہیں۔ وہ دیوانے کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں اور اسے گاؤں کے لوگوں اپنی کہانی سناتے ہیں۔ جنات کا راز اب سامنے آ چکا تھا اور گاؤں والے ایک نئے سرے سے زندگی شروع کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ علم ہی سب سے بڑا خزانہ ہے اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ لیکن اچانک ہی اس پاگل کی آنکھیں سفید